زمیں مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمیں پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہان کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سارے کے سارے طفل مکتب نظر آتے ہیں اور طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دیگر سارے کے سارے صحابہ مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خدا بندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند بڑے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے تھے۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر عام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی کہ یہ دعا عجیب شے مانگی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی ہے، اہل مکہ کی ایمان لانے کی دعا کی جاتی ہے، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی ہے، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کوئی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا عمر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا پھر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ نام عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ عمر نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بس سننا تھا اتنا ہی کہ بہنوئی کو دے مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ پھر بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے بہن کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب میں ہے کہ پہلے تو تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر ابن الخطاب، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ اس طرح سے ہے اللہم اعز الاسلام بابی الحکم ابن ہشام و بی عمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، اور یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب او ابا جہل ابن ہشام قال اللہم اشدد دینک ابا جہل الیک، یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے دست یعنی ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگتے اور کہتے کہ مجھے عمر بن خطاب یا عمر ابن ہشام دونوں میں سے کسی کو اسلام کی دعوت، اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما، اور ان میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے نواز دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔